اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ نحل آیات 96 اور 97۔ ما عندکم جو تمہارے پاس ہے، ینفد ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق وما اور جو عند اللہ اللہ کے پاس ہے باق باقی رہنے والا ہے۔ مخالفین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو بھی اسلام اور پیغمبر اسلام کے مخالف ہیں، آج وہ ظاہری فائدے کے لیے، دنیاوی منفعت کے لیے مخالفت کیے جا رہے ہیں، تو یہ تو بالآخر سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے۔ اور جن اصحاب رسول کو یہ طرح طرح کی روحانی اور جسمانی مصائب کا ہدف بنائے ہوئے ہیں اور وہ اس پر صبر کرنے والے ہیں، تو بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسا اجر ملنے والا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا۔ تو وقت بیت جاتا ہے، مشکل کٹ جاتی ہے، لیکن جو اس کا اجر ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ جس طرح کہ افطار کے ٹائم دعا کی جاتی ہے، ذهب الظمأ پیاس چلی گئی، وابتلت العروق وثبت الاجر عند اللہ، کہ روزے میں جو پیاس کی تکلیف ہوئی وہ بھی ختم ہو گئی، اب کھایا پیا دوبارہ سے تر و تازہ انسان ہو گیا، تو تکلیف ختم ہو گئی، لیکن جو اس صبر کی وجہ سے اسے اجر ملنے والا ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ، اور ضرور بضرور ہم بدلہ دیں گے، صلہ دیں گے ان لوگوں کو، صبروا جنہوں نے صبر کیا ہے، اجرہم ان کا اجر۔ تو جن لوگوں نے دین اسلام کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس صبر پر بہت زیادہ اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ اور یہ اجر کیسا ہوگا؟ بِأَحْسَنِ، یہ زیادہ اچھا ہوگا، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سے جو یہ عمل کرتے تھے۔ عمل تو ان لوگوں کے تھوڑے ہوں گے، صبر تو ان لوگوں کا تھوڑا ہوگا، لیکن اس کے بدلے میں جو کچھ عنایتیں رب کی ہوں گی وہ بہت زیادہ ہوں گی۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی بھی نیکی کا کم از کم صلہ 10 گنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی بڑھا دے گا۔ تو نیکی ایک کی اور اجر 700 نیکیوں کا۔ جتنے اخلاص کے ساتھ عمل ہوگا، جتنے مشکل حالات میں عمل ہوگا، اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ من عمل، جس نے بھی عمل کیا، صالحا نیک، من ذکر مردوں میں سے، او انثی یا عورتوں میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اس حال میں کہ وہ ایمان لانے والا ہو، مومن ہو۔ تو ایمان لانے کے بعد جو بھی نیکی کر رہے ہیں، چاہے مرد ہیں چاہے عورت ہیں، بلا تخصیص، فَلَنُحْيِيَنَّهُ ضرور بضرور ہم ان کو زندگی عطا فرمائیں گے، حیاتاً طیبتاً پاکیزہ زندگی، اچھی زندگی۔ تو اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا وعدہ دین اور دنیا دونوں اعتبار سے ہے۔ جو لوگ ایمان پر قائم رہتے ہیں اور عمل صالح کیے جاتے ہیں، ان کو آزمائشیں پیش آتی ہیں، شیاطین جن و انس ان کو ستاتے ہیں، الجھنوں میں مبتلا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور انہیں اس کی ڈھیل بھی ملی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ایک معین مدت تک یہ ڈھیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کے صبر اور ان کی استقامت کا امتحان کرتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ اس امتحان کی حد کیا ہونی ہے۔ چنانچہ جوں ہی وہ حد پوری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ شیاطین، چاہے وہ انسانوں میں سے ہیں چاہے وہ جنوں میں سے ہیں، اس سے آگے بڑھنے کا موقع انہیں نہیں دیا جاتا۔ اہل ایمان اس امتحان سے گزرنے کے بعد اپنے ایمان میں قوی سے قوی تر ہوتے جاتے ہیں، ان کا ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے، اور پھر ان کی زندگی پاکیزگی اور طمانینت اور سکونت والی زندگی گزرنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ مرتبہ پا جاتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ آ تو اپنے رب کی طرف خوشی کے ساتھ اور داخل ہو جا اس کے بندوں کے ساتھ اس کی جنتوں میں۔ تو یہ صلہ ہے ہر مرد اور عورت کا کہ جس نے بھی عمل کیا عمل صالح، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ان کو ضرور بضرور صلہ دیں گے، اجرہم، ان کے اجر کا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت اچھا اس سے جو وہ عمل کر رہے تھے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بہترین صلہ دینے والا ہے۔ عمومی طور پر جہاں بھی مردوں کا ذکر ہوتا ہے اس کے ضمن میں خواتین بھی مراد ہوتی ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر خواتین کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جس طرح مردوں نے اپنی جان کی بازی لگائی ہوئی تھی، اسی طرح مکہ میں اہل ایمان خواتین نے بھی اپنی جان کی بازی لگا رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی تصریح کر کے ان کی دلداری اور حوصلہ افزائی کرائی ہے کہ جنہوں نے بھی ایمان اور عمل صالح کی زندگی بسر کرنے کا عزم کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور پاکیزہ زندگی بسر کرائے گا۔ تو امتحان اور آزمائش مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی، لیکن عورتوں کے کمزور عنصر ہونے کے سبب ان کا امتحان مردوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ لیکن تاریخ میں کئی ایسی خواتین گزری ہیں کہ جن کی زندگی کو مثال بنا کر پیش کیا گیا ہے، جیسے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام ہیں، یا اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ تو جو بھی عمل کرنے والا ہے مرد یا عورت، اس کا خوب خوب صلہ ہے اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو منبع خیر بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ سورہ نحل آیات 98 سے 100۔ فَإِذَا، پس جب، قرأت القرآن، تم قرآن کو پڑھو، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، چاہے خود پڑھ رہا ہو یا کسی کو سنا رہا ہو، اس کیفیت میں اسے تعوذ، اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے۔ تعوذ لفظ عوذ سے ہے جو چوپائے کے چھوٹے بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ پوری طرح اپنے پاؤں پر چل کر ماں کا دودھ نہیں پی سکتا، وہ گھرتا اور سنبھلتا ہوا ماں کے تھنوں تک پہنچتا ہے۔ تو گویا بندہ بھی انتہائی کمزور ہے، الا یہ کہ اسے اللہ تعالیٰ کا سہارا مل جائے۔ تو جب بھی مومن تلاوت کرتا ہے تو وہ شیطان رجیم کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیتا ہے، کیونکہ ہدایت کی راہ میں سب سے بڑا اور اصلی دشمن شیطان ہی ہے، جو انسان کو قرآن سے دور کرتا ہے۔ اور جب وہ قرآن پڑھتا بھی ہے تو وسوسے اس کے اندر پیدا کرتا رہتا ہے تاکہ اس کا دل اور دماغ اس کی طرف متوجہ نہ ہو، وہ اس میں تفکر اور تدبر نہ کر سکے۔ وہ قرآن پڑھنے اور سننے والوں کے دلوں میں خود بھی وسوسے بھرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکنے کی اس مہم میں اپنا شریک بنا لیتا ہے جو انسانوں میں سے اس کے دوست ہیں۔ تو یہ تعوذ گویا ایک تعویذ ہے جو اس قسم کے تمام اشرار شیاطین کے فتنوں اور ان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کا اثر آدمی کے دل کی حالت پر منحصر ہے۔ اگر آدمی محض زبان سے تعوذ کے الفاظ دہراتا رہے تو اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا، لیکن جب وہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی قوت عطا فرماتے ہیں جو شیطان اور اس کے اولیاء سے نبرد آزمائی میں بڑا سہارا بنتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انہو، یقیناً وہ، لیس لہ سلطان، اس کا کوئی زور نہیں چلتا، علی الذین، ان لوگوں پر،
جو آمنو ایمان لے آئے، وعلی ربہم اور وہ لوگ اپنے رب پر یتوکلون توکل کرنے والے ہیں۔ تو شیطان بے بس ہو جاتا ہے جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے والے ہیں، متوکلین ہیں۔ تو یہ اوپر والے مضمون کی مزید وضاحت ہے کہ شیطان اور اس کے جو ایجنٹ ہیں، اس کے ساتھی ہیں، ان کو مہلت تو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے کہ یہ لوگوں کو بہکائیں اور ورغلائیں، لیکن ان لوگوں کا زور اور اختیار اللہ کے ان بندوں پر بالکل نہیں چلتا جو اس پر ایمان لانے والے ہیں اور اس کی ذات پر ہی توکل کرنے والے ہیں۔ انما سلطانہ، یقیناً اس کا زور، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یتولونہ، جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں، یعنی شیطان کا اثر اور زور، اس کے بہکاوے میں آنے والے لوگ وہ ہیں جو شیطان کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں۔ تو لفظ سلطان کے معنی قابو، زور اور اختیارات کے ہیں۔ تو شیطان کا زور اب کن لوگوں پر چلتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ شیطان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور پھر یہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب ان 3 آیات میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی تلاوت کی جائے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا چاہیے، اور پھر ساتھ یہ بیان کر دیا گیا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور توکل کرنے والے ہیں ان پر اس کا کوئی بس نہیں چلتا، کوئی اختیار نہیں ہے، اور شیطان کا زور اور بس صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، مشرک لوگ ہیں۔ تو اس آیت نے گویا اطمینان دلا دیا کہ شیطان کے فتنے خواہ کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہوں، لیکن جو شخص ان سے محفوظ رہنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اور اس کی تدبیر یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ پر مضبوط ایمان رکھے اور سخت سے سخت حالات میں بھی اس کے فضل اور اس کی کارسازی پر بھروسہ کرے۔ شیطان سے مار وہی کھاتا ہے جو اس کی طرف دوستی کی پینگیں بڑھاتا ہے اور اس کے اندر شرک کی کچھ آلائش موجود ہوتی ہیں۔ متوکل ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سورہ یوسف میں ہے، میں نے اسی پر توکل کیا اور توکل کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور سورہ زمر میں فرمایا، اے نبی فرما دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں، اور سورہ مائدہ میں فرمایا اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ سورہ آل عمران میں فرمایا جب کسی کام کا ارادہ کرو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ تو توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورہ فرقان میں فرمایا ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ پر توکل کرو جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ سورہ یونس میں فرمایا اگر اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توکل کرو۔ سورہ انفال میں فرمایا مومنوں پر جب قرآنی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جس نے بھی اللہ کی ذات پر توکل کیا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح و شام کی دعائیں سکھائی ہیں ان میں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں اسی کی ذات پر توکل کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ رب عرش عظیم سے دعا ہے کہ ہمیں متوکلین میں سے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔